بس یہ فرق ہے قرآن اور سنت کا، وہی مطلوع اور غیر مطلوع کا، وہی جلی اور وہی خفی کا، یہ فرق ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ سن لو، آپ کو یہ پیچیدہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ یہ قادیانیت اور مرزائیت جو پھیلی ہے، اس کے لیے بہت بڑی سازشیں چلی ہے، اور پوری برطانیہ گورنمنٹ کو کہا گیا تھا کہ جب تک مسلمانوں کے عقائد میں اور دین میں فرق نہ آئے آپ کی حکومت یہاں سے ختم ہوگی۔ وہی ہوا، اللہ نے ختم کی۔ برطانیہ گورنمنٹ کے لیے چند کوششیں کی گئی، ذرا غور سے سن لو۔ ایک کوشش یہ کی گئی کہ یہ تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، ہاتھ نہیں اٹھاتے، رفع یدین نہیں، امین بالجہر نہیں کرتے، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ تو عظیم آباد سے شمس الحق اور قنوج سے نواب صدیق اور دہلی سے میاں نذیر حسین پیدا کیا گیا، مجاہدین کے خلاف سازش۔ پھر کہا گیا یہ مجاہدین کرامات نہیں مانتے، ولیوں کو نہیں مانتے، تو دہلی سے عبد الجبار، رامپور سے عبد السمیع اور یہاں بریلی سے اعلی حضرت، اور ان کا پورا نظام کھڑا کیا گیا، اور مجاہدین کے خلاف فتوے اور اعلام العالم بان ہندوستان دار الاسلام اور الکوکبۃ الشہابیہ فی رد ابی الوہابیہ، تمہید ایمان و بیآیات الرحمن، اکو بکو سندر بکو غائرال پتر پکو۔ یہ دونوں تقریباً ناکام ہے۔ تو غلام احمد قادیانی کو حکیم نور الدین دھیروی، مولوی روشن خان اور مولوی سرور الدین اور ڈاکٹر کمال خواجہ اور مولوی محمد علی لاہوری، ان کے ہمراہ نبوت کے لیے کھڑا کیا گیا۔ یہ صرف انگریز حکومت کو دوام بخشنے کے عناصر ہے، ان کا مزید اسلام اور ایمان سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور ان فرقوں کے ہوتے ہوئے وہ جو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں بند ہوئی ہے، اس وقت سے لے کے آج تک ہند پاک پر دوبارہ مسلمانوں کی حکومت تاج و تخت کی کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ عناصر رکاوٹ، یاد رکھیں، یہ عناصر رکاوٹ۔ اللہ نے توفیق دی تو میں اس موضوع پر ایک کتاب لکھوں گا، اور یہ پورے دلائل کے ساتھ پیش کروں گا۔ یہ سب کچھ پورے دلائل موجود ہے علماء نے انگریز میں اور مختلف کتابوں اور محاسن صدیقی میں۔ یہ ایسا نہیں ہے، جذباتی باتیں درس نہیں ہوتی، جذباتی بات تو سٹیج پہ چلتی ہے، درس میں تو محقق کلام ہوتا ہے جس کا ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب ثبوت کے ساتھ جلد اور حوالوں میں موجود ہے۔ بدعتیوں کی تجارب اہل سنہ سب اسی موضوع کی کڑی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے ہر طرح کوششیں کی گئی، لیکن مقابلے میں دارالعلوم دیوبند تھا۔ لدھیانہ کے مولانا محمد اور مولانا اسماعیل لدھیانوی بڑے بڑے اکابر محقق و مناظر و مدقق، انہوں نے مرزائیت کا تار کر دی۔ کشمیر میں ایک کمیٹی بنی، ڈاکٹر محمد اقبال صاحب نئے باہر سے آئے تھے، اس کو کشمیر کمیٹی کا صدر بنایا گیا، اور وہ کلہم مرزائی تھے۔ ڈاکٹر صاحب بھی ابتدائے عمر میں صرف مطالعہ کے بلبوتے پر کچھ متاثر تھے۔ امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے مسند نشین کی حیثیت سے کشمیر کے مہاراجا کو خط لکھا، یہ کمیٹی مرزائیوں سے بری ہوئی ہے، اور آپ سادہ مسلمان اور سادہ انسان ہیں، آپ اس کے عواقب سے بالکل بے خبر ہیں، اور مرزائیت ایسی ہے۔ شاہ صاحب کا خط موجود ہے، فتح قادریہ میں خط شائع ہے۔ مہاراجا نے خط محمد اقبال کو دیا، کیونکہ وہ لکھے پڑھے قابل انسان تھے، کشمیر کمیٹی کے صدر تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے مولانا انور شاہ کو جواب میں لکھا کہ کچھ مسائل ہیں
ان کے بارے میں مجھے تردد ہے. اگر میری شرح صدر کی جائے میں اس کمیٹی کے پیچھے ہٹنے والا ہوں. اور شاہ صاحب نے ان کو لکھا کہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے دیوبند سے لاہور روانہ ہو رہا ہوں, آپ بھی کشمیر سے لاہور کے لیے روانہ ہو جائیں, اور روانہ ہوتے وقت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بحال کرے, کیونکہ اگر راستے میں موت آئی اور تردد کے ساتھ تو آپ کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو. ایسا خط لے گا. اقبال کہتا ہے مجھے تو وہی اسی خط نے ہلا دیا تھا. ڈاکٹر صاحب لاہور تشریف لائے. سید طلحہ جو پروفیسر تھے اورینٹل کالج کے, ان کی موجودگی میں اور بھی عمائد مولانا حبیب الرحمن شیروانی وغیرہ بڑے بڑے اکابر موجود تھے, اور ان کی موجودگی میں حضرت اقدس امام الازہر مولانا انور شاہ صاحب نے اقبال کے پہلے سوالات سنے, جوابات دیے, اور پھر ایک منقح تقریر فرمائی. اقبال نے توبہ استغفار اور تجدید اپنے ایمان اور سب چیزوں کا کر لیا اور چلے گئے. 2 گھنٹے بعد واپس آئے اور کہا شاہ صاحب سے ملنا ہے. چودھری افضل حق سے پسالار تھے, احرار تھے. اس نے کہا آرام سے وہاں بیٹھو, ادھر بیٹھو. کہا شاہ صاحب اندر ہے, مجھے جانے دیں. نہیں جانے دیں, ادھر بیٹھو, ادھر بیٹھو. مولانا حبیب الرحمن شیروانی وغیرہ نے کہا کہ شاہ صاحب سے ہم ڈاکٹر صاحب کو دور نہیں کر سکتے. چودھری افضل حق نے کہا مولانا آپ بھی تسلی سے بیٹھے, جو کچھ میں کر رہا ہوں شاہ صاحب کی مرضی سے کر رہا ہوں. اقبال نے کہا اچھا, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کمی باقی ہے پورا کرنا چاہتا ہوں. حضرت اندر سے باہر آئے اور فرمایا چودھری افضل حق صحیح کرنا ہے, اور فرمایا ٹھیک ہے آپ تو بتائے ہو گئے اور مجھے امید ہے آپ کی اصلاح ہو گئی, لیکن آپ پر اعتماد کر کے لاکھوں اسٹوڈنٹس اسکول کالج یونیورسٹیز کے جو مرزائی ہو چکے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا میں ذمہ دار, مجھے موقع چاہیے, میں ذمہ دار. ڈاکٹر صاحب واپس چلے گئے. 2-3 گھنٹے بعد آئے اور لاہور کے تمام اخبارات, روزنامچے, ہفتواریاں, ماہواریاں, سب کو انٹرویو دیا. میں مرزائیت اور قادیانیت سے ہر اعتبار سے بیزار ہوں. میں نے امام الازہر مولانا انور شاہ کے صدر مدرس دارالعلوم دیوبند کے ہاتھ پر توبہ کی. جن لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کیا وہ سب کے سب اس کفر سے پیچھے ہٹے اور تمام اخبارات کی کٹنگ لے کے آئے. حضرت سے کہا ٹھیک ہے. آپ نے کہا اللہ خلاق کو جو ہے خیر دے اور اللہ آپ کو اسلام کا بہترین خادم بنائے. ڈاکٹر صاحب نے کہا اس خوشی میں رات کا کھانا پکا سکتا ہوں؟ شاہ صاحب نے کہا سلام ہوگا. اقبال دیکھنا چاہتا تھا کہ دل سے خوش ہے یا نہیں. شاہ صاحب نے کہا بالکل, آپ کو اس خوشی میں دعوت دی. اس تفصیل کو دیکھنے کے لیے ہمارے عزیز دوست مولانا رشید احمد لدھیانوی جو رحیم یار خان میں جمعیت علماء کے بھی کچھ ذمہ دار ہے, یہ ان کے آباء و اجداد کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں, ان سے نکلا ہے. انہوں نے اس سب کو منقح کر کے ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی پر سب سے پہلے فتوی کفر علماء لدھیانہ نے لگایا. یہ کتاب کا نام ہے. دیکھ کیا زبردست کام ہے. اردو کتاب ہے, اردو دان طبقہ جن کو میری تقریر پر تعجب ہو یا کسی حصے سے اختلاف ہو, آ کے کھول کے پڑھے اسے. مولانا رشید احمد لدھیانوی سلم اللہ مولانا کی عمر میں, علم میں, صلاحیتوں میں برکتیں دے. ایک بڑے دلدل کو صاف کیا, بڑے جنگل کو کاٹا ہے. بڑے فتاوی قادریہ بوجھے بدعتی ہونے کے جو خرافات اس نے شائع کی تھی علماء حق کے خلاف, مولانا نے پورا منقح کر کے دے دیا. اب فتاوی قادریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ قادریوں جیسے رہ گیا. اب یہ کتاب اصل سرمایہ ہے. جو شخص بھی مرزائیت کے خلاف یا حضرت مولانا انور شاہ کے فضائل پر یا ڈاکٹر اقبال کے مقامات سمجھنے کے لیے چاہتا ہو وہ اس کتاب کو مطالعہ کرے. بہت ضخیم کتاب ہے, انسائکلوپیڈیا ہے. وہ چھوٹے اکبر کو میں نے ایک نسخہ مولانا رشید احمد نے اخیر میں بھیجا تھا, مطالعے کے لیے ایک کتاب دی تھی, غالباً کفر, مرزائیوں پر کفر کے فتوے. وہ کتاب اگر چھوٹے اکبر کے پاس ہو تو یہاں لے آئے, مجھے دے دے وہ, تاکہ میں لڑکوں. آج کل مولانا نے اس کا نام تھوڑا تبدیل کیا ہے,
پہلا نام جو میرے پاس نسخے موجود ہے وہ یہ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی پر سب سے پہلے فتوی کفر علماء لدھیانہ نے لگایا ہے، اور آج کل انہوں نے غالباً فتنہ تکفیر یا اس قسم کا کوئی نام تجویز کیا ہے۔ اگر مولانا رشید احمد صاحب لدھیانوی دور تفسیر کے دوران 100 200 300 400 نسخے یہاں بھیج دے قیمتاً یا ہدیتاً تو میں اس کا بل ادا کروں گا اور یہاں کے فضلاء علماء کو تقسیم ہو جائے۔ بہترین کتاب۔ تو مطلب میرا یہ کہ چودھری افضل حق شاہ انور شاہ کا منشا سمجھ گئے تھے کہ شاہ صاحب اب بھی ناراض، اس لیے ڈاکٹر صاحب کو اندر نہیں جانے دے کہ بس وہی بیٹھ، اور شاہ صاحب نے کہا یہ صحیح کرنا۔